अस्सलामुअलैकुम 22 मार्च 2024 को आप मुझे देख रहे हैं। मैंने वीलॉग छोड़ने का इरादा कर ही लिया था क्योंकि मेरी रूटीन की वजह से मैं रोज़ाना की कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ चाहने वाले और घर वाले बार बार इसरार करते हैं कि भाई अपने लिए ना सही हमारे लिए ही वीलॉग कर लिया करो। इसलिए फिर से हिम्मत की और आपके सामने आ गया। आगाज़ करेंगे एक मशहूर किस्से से जो आप सब ने सुना होगा कि किसी मुल्क में जंग छिड़ जाती है, फौजी कम पड़ने की वजह से हुकूमत ने घर घर जाके जवान इकट्ठे करने का फैसला किया। जवान इकट्ठे करने के दौरान एक मिरासी के घर पर दस्तक दी गई। मिरासी की वालिदा ने आवाज दी, कौन है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, अम्मा जी मुल्क में जंग छिड़ गई है, आपके बेटे की जरूरत है जंग के लिए। तो मिरासी की वालिदा ने जवाब दिया कि भाई अगर जंग के लिए मिरासियों की जरूरत पड़ गई ना तो ये समझ लो कि हम जंग हार चुके हैं। और पाकिस्तान में तो बात मिरासियों से भी आगे निकलकर खुसरों तक आ गई है, यानी मिरासी भी कम पड़ गए तो खुसरों की मदद ली जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब पर पुरस्कार खुसरों ने ब्लेड से हमला किया और उनका पूरा मुंह काट दिया। मतलब कहां तक गिरना है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात जिस पर हर इदारा पहले से ही हमलावर था, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, FIA समेत हर सरकारी इदारे से जो कुछ PTI के खिलाफ हो सकता था वो करवाया गया। आप सबने देखा, पूरा मुल्क और दुनिया गवाह। और अब शायद इदारे कम पड़े तो खुसरे हमला करने आ गए। इससे पहले इसी तर्ज का हमला समी इब्राहिम साहब पर भी हुआ था जब वो बोल न्यूज में काम करते थे, तो खुसरों ने उन पर भी हमला करके कपड़े फाड़ दिए थे। लेकिन इस बार खुसरे ट्रेनिंग लेकर आए थे क्योंकि बाकायदा ब्लेड से रऊफ हसन साहब को जख्मी किया गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी, पुलिस गर्दी, वकला गर्दी, डॉक्टर्स गर्दी तो सुना था, लेकिन अब खुसरा गर्दी भी शुरू हो गई है। जब आपके पास दलील खत्म हो गई, हथकंडे खत्म हो गए, मंसूबे खत्म हो गए, इदारे खत्म हो गए, तो खुसरों का सहारा ले लिया। बड़े शर्म की बात है यार। लेकिन एक बात जहन में रहे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए खुसरे थे, क्योंकि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ने भी इन खुसरों से इजहारे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। मेरा नाम सबा गुल है, मैं प्रो जनरल सपोर्ट फाउंडेशन के CEO रावलपिंडी से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो वक़ूआ हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, मैं पहले डॉक्टर रऊफ साहब की जो थी यानी कि भरपूर तरीके से मजम्मत करती हूँ। मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्होंने किया भी है, उन्हें भरपूर तरीके से कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, उनको सजा दी जाए। और दूसरे नंबर पे जरूर न जरूर यहाँ किसी का पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से यानी कि जो मंजर आम पे नजर आ रहा है, वीडियोस पे नजर आ रहा है, उस मार्केट के अंदर जो नजर आ रहा है, वहां यानी कि वो धीरे से जा रहे थे। एक ट्रांस आता है उनके पास, वो बातों से लगाता है पूरे प्लान के साथ, यानी कि वो लोग आमने सामने आ जाए। ताकत और डर के जरिए हमेशा हुकूमत नहीं की जा सकती भाई। रऊफ हसन के चेहरे पर एक निशान डालकर उसको हीरो बना दिया और अपने दामन पर मजीद एक दाग लगा लिया, बदनुमा दाग। अब इससे डर नहीं नफरत पैदा होगी और बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इन खुसरों से मुतालिक एक न्यूज के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा साहब ने दावा किया है कि जिन खुसरों ने रऊफ हसन साहब पर हमला किया था, एक दिन पहले वो एक न्यूज के ऑफिस के बाहर 1 घंटा उन्हीं का इंतजार करते रहे, लेकिन सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से कुछ नहीं कर सके। यानी रऊफ हसन साहब की शायद सुपारी दी गई थी जो उनकी रैकी काफी दिनों से की जा रही थी, और मौका मिलते ही देखते ही हमला आवर हो गया। यह वाकया इस बात का सबूत है कि इमरान खान का तीर निशाने पर लग रहा है। मामला तल्ख हो रहे हैं और इन मामलात में तल्खी की बड़ी वजह अदलिया भी है, क्योंकि अदलिया ने बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके स्टैंड ले लिया है। जजेस के रिमार्क्स, उनके फैसले और खतूत ये बता रहे हैं कि वो मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते और इन जजेस के मुकाबले पर खुसरों से पहले मिरासियों को मैदान में उतारा गया। मैं सियासी मिरासियों की बात कर रहा हूं जिनकी सियासत में 2 टके की औकात नहीं। फैसल वाडा जिसको कोई अवामी हिमायत हैसियत हासिल नहीं है। दूसरा ओन चौधरी जिसको नून लीग चर्च सप्लाई करने वाला कहती थी। तीसरा मुस्तफा कमाल जिसकी पाकिस्तान की तारीख में सबसे नाकाम तरीन लॉन्चिंग हुई और इलेक्शन में उसको सिर्फ 1 वोट मिला जो शायद उसी ने डाला था। फिर उसने थूक कर चाटा और MQM के आगे लेट गया। उसके बाद पूरी MQM
پیپلز پارٹی کے آگے لیٹ گئی اور یہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کر نون لیگ کے آگے لیٹ گئیں اور یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر کس کے آگے لیٹ گئیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال مجھے جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ ایسے لوگ بھی خسرے بھی ہمارے قومی اثاثوں میں شامل تھے. اچھا, قومی اثاثوں سے یاد ہے کہ ایک کالعدم مذہبی جماعت پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے. اسلام آباد میں اس نے ریلیاں نکالنا شروع کر دی ہیں, کراچی میں بھی ریلیوں کا اعلان کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایک بار پھر یہ قوم فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھے. موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈرون حملوں کا آغاز ہو چکا ہے. اسد قیصر صاحب کا یہ دعویٰ ہے جو کہتے ہیں کہ وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. اگر یہ خبر سچی ہے تو ایک بار پھر قبائلی علاقوں میں جنگ کی فضا قائم ہو سکتی ہے. اس ڈرون حملے کو جواز بنا کر رد عمل کے طور پر جو دہشت گرد ہیں وہ قبائلیوں کو پھر بھڑکا کر حکومت وقت کے خلاف, ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں. یہ مبینہ ڈرون حملہ حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے, یعنی کہ وہی دھماکے اور قتل و غارت گری. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر FATF کی گرے لسٹ یعنی معاشی پابندیاں یعنی مزید مہنگائی. یہ تو ہو گئے کچھ بحران. اب ذرا مزید بحرانوں پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں جو اخبارات کی زینت بن رہے ہیں. یہ ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل ہے جس کے مطابق گندم کی قیمت میں کمی کے باعث کسانوں کو 1100 ارب کا نقصان ہوا. وزیر اعظم نے گندم امپورٹ تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری کی شرائط کو تبدیل کر کے اسے نگران دور میں امپورٹ شدہ گندم کی تحقیقات سے روک دیا. میرے خیال سے جو انوار الحق کاکڑ نے فارم 47 والی دھمکی دی تھی وہ اثر کر گئی ہے, اس لیے شہباز شریف نے یہ تحقیقات نگرانوں کے دور کا جو حصہ ہے اس کو رکوا دیا, بند کروا دیا. اس کے بعد یہ 92 نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل ہے جس کے مطابق پنجاب میں اپریل کے ایک مہینے میں 9691 مریضوں کو صحت کارڈ کے تحت مفت علاج کی سہولت دینے سے انکار کر دیا گیا. PTI نے پنجاب کی 11 کروڑ سے زائد آبادی کو تمام سرکاری اور منتخب نجی اسپتالوں میں 10 لاکھ سالانہ مفت علاج کی سہولت فراہم کی تھی. وہ جو لاہور اور پنجاب کی ترقی ہے میرے خیال سے مریم نواز کی ٹک ٹاکس تک محدود ہے جہاں وہ یونیفارم تبدیل کر کر کے ویڈیوز ڈال رہی ہیں. اور مریم نواز کی قیادت میں پنجاب پولیس کے تو اتنے سارے کارنامے آپ کے سامنے ویسے ہی آ رہے ہیں, مزید جو ایک اس کی فہرست میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں. ڈان نیوز کے مطابق پنجاب پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ہنی ٹریپ گینگ چلاتے پکڑا گیا. پولیس اہلکار کے گینگ میں لڑکیاں تھیں جو دولت مند افراد کو پھانستیں. بعد میں گینگ سرغنہ پولیس والا انہیں ڈکیتی اور ریپ کیسز سے ڈرا کر بھتہ بٹورتا. پولیس اہلکار نے پرائیویٹ ٹارچر سیل بھی بنا رکھا تھا جہاں مغویوں کو رکھا جاتا تھا. اس کے بعد یہ خبر بھی دیکھ لیں جس میں پولینڈ کا جو سفیر ہے وہ شکایت کر رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو ایک طرف واجبات نہیں مل رہے, دوسری طرف انہیں مشینری اسپیئر پارٹس کے انتظام میں مشکلات ہیں. سرمایہ کار پولش کمپنیوں کو درپیش مسائل کو بارہ PDM نگران حکومت, نئی حکومت اور SIFC کے ساتھ اٹھایا. موجودہ سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اصل میں پولش کا جتنا کاروبار ہے اس پر شریف خاندان کا قبضہ ہے کیونکہ اس وقت شریف خاندان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بلکہ اس کی بقا کا ذریعہ ہی پولش کرنا ہے. اس لیے شہباز شریف نے ملک میں تمام پولش کمپنیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اپنا کاروبار سمیٹو اور دفع ہو جاؤ. پولش کرنا صرف ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کام ہم ساری زندگی کریں گے کیونکہ یہی ہمارے سروائیول کا واحد جو ہے وہ ذریعہ ہے. اس کے بعد شہباز رانا صاحب مشہور صحافی ہیں, ان کی رپورٹ کے مطابق IMF نے حکومت کے خلاف نئی چارج شیٹ جاری کر دی ہے. IMF کے بقول حکومت نے بجلی کی طلب کا غلط تخمینہ لگایا جس سے صارفین کو ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھاری ادائیگیاں کرنا پڑیں. حکام نے یعنی کہ ہمارے جو حکومت ہے اس نے IMF کے سامنے یہ غلطی بھی تسلیم کی ہے. IMF کے مطابق اگلے برس ڈالر جو ہے وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ 330 روپے تک ہو سکتا ہے. اور اس بدترین صورتحال کے باوجود بیوروکریٹس کے دفاتر, رہائش گاہوں اور دیگر امارات کو مزید بہتر بنانے پر 11 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی صرف راولپنڈی ڈویژن میں. DC اٹک کے دفتر پر 110 ملین, مری میں DC, ایڈیشنل DC اور دیگر دفاتر پہ 3.5 ارب روپے خرچ کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. تو یہ ہے وہ جمہوریت جو ہم پر لاد دی گئی ہے جس کا بوجھ تو عام آدمی اٹھا رہا ہے. اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جن کی
کی جائیدادیں وقتاً فوقتاً نکلتی رہتی ہیں، انکشافات آپ کے سامنے۔ دبئی لیکس میں ماشاءاللہ سے 12 سے زائد ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ قمر جاوید باجوہ، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن سمیت کئی سیاستدان، شیر افضل مروت اور علیمہ خان بھی ان میں شامل ہیں۔ پاکستان میں 3 بڑے عالمی سکینڈلز آئے، پہلا پاناما، دوسرا پینڈورا بکس اور تیسرا دبئی لیکس۔ کئی ایسے سیاستدان اور جرنیل ہیں کہ جن کے نام یا تو تینوں یا پھر 1 یا 2 سکینڈلز میں لازمی آئے، اور جس کا نام کسی ایک اسکینڈل میں نہیں آیا وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ پاکستان کا واحد سابق وزیر اعظم عمران خان، سیاسی لیڈر جس کا نام کسی بھی کرپشن کے اسکینڈل میں نہیں آیا، اور وہی جیل میں۔ یہ کافی ہے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سا قانون، کس قسم کا آئین نافذ ہے، اور یہی وہ واحد وجہ ہے کہ جس نے عمران خان کو تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر بنا دیا ہے، جبکہ اس کے مخالفین کو خسروں کی مدد لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ صرف یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی نہ لوگ اس کو بھول سکے، نہ اس کی عزت یا شہرت میں کمی آ سکی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ شخص جس کو دفنانے سے ٹھیک 2 منٹ پہلے کفن اتار کر تیزاب سے دھویا گیا اور نیلسن منڈیلا کا روحانی باپ بنا کر پاکستان لایا گیا، بھیک میں الیکشن جتوایا گیا، وہ نواز شریف آج سیاست میں ہو کر بھی کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا، حکومت میں ہو کر بھی اس کے ٹکے کی اوقات نہیں۔ آج نواز شریف حکومت میں ہونے کے باوجود، اقتدار میں ہونے کے باوجود گمنام ہے، جبکہ عمران خان عوام کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود ہر جگہ دکھائی اور سنائی دیتا ہے۔ اس کی تازہ مثال بھی دیکھ لیں، یہ ہوٹل علی امین گنڈاپور نے سرکاری خزانے سے نہیں کھلوایا، بلکہ یہ ہوٹل کھولا ہے کسی عام شہری نے محبت میں عمران خان کی، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنے باپ کی محبت میں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آٹے کی تھیلیوں پر نواز شریف کی تصویریں چھپوا رہی ہیں، پہلے سے بنے فلاحی اداروں اور منصوبوں پر اپنے سٹیکرز لگوا رہی ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے عوامی لیڈر اور اسکریپ کے مال میں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو شخص ایک بار مر جائے وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے بس پھر اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اس پر فاتحہ ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پاکستان میں کچھ لوگ قدرت کے اس قانون سے ہی لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف کی سیاسی موت ہو چکی ہے بھائی، مان لو، اس کا جنازہ گل سڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی دفنانے کے بجائے زندہ کرنے کی ٹرائیاں کی جا رہی ہیں، الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے اس کو پھر سے پارٹی کا صدر بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس موقع پر اس کا کیا گیا خطاب دیکھ لیں تو ایسا لگے گا جیسے وی سی آر میں کسی نے پرانی جو ہے وہ مووی کی یا شادی کی اپنی کوئی کیسٹ لگا دی ہو۔ اس پورے ویلاگ میں میں نے آپ کو پاکستان کے بحران اور مسائل بتائے، جبکہ نواز شریف اپنی تقریر میں کیا بات کر رہا تھا؟ میرے پاس ثاقب نثار کی آڈیو ہے، مجھے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، جب مجھے نکالا گیا تو عوام کیوں نہیں نکلی؟ ابے کیا ہے بھائی، تو کون سا انسان ہے؟ مطلب یار حد ہوتی ہے، لوگ تھک چکے ہیں عراق سن سن کر۔ تمہاری کہانی ایٹمی دھماکوں سے شروع ہو کر آڈیو لیکس پر ختم ہو جاتی ہے۔ حفظ ہو گیا ہم کو، نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی روڈ میپ، نہ معاشی مسائل کا حل، نہ پر اثر انداز، نہ کوئی طریقے کی بات، صرف میں، میرے کارنامے جو کہ پتہ نہیں کس نے سنے، کس نے لکھے، میری سڑکیں، میری نااہلی، میرا خاندان، میری کرسی، میری تنخواہ۔ نواز شریف کی اسی میں کی وجہ سے پوری پارٹی برباد ہو گئی، لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ حکومت ملنے کے باوجود ذی شعور ساتھیوں نے نواز شریف سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آج صرف بیساکیاں ہٹنے کی دیر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا عبرت ناک انجام ہوگا اس شریف خاندان کا۔ اور یہ بیساکیاں کب ہٹیں یہ تو معلوم نہیں، البتہ عدلیہ کی جانب سے ان پر ضربیں لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو موڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے جو مزاحمت شروع کی تھی اب وہ عدلیہ کے اندر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بات جو روز روشن کی طرح آیا ہے دونوں فریقین پر، وہ یہ کہ یہ جو نظام زور زبردستی بنایا گیا ہے یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ شہباز شریف کے لیے تو یہ آخری موقع بھی ہے اور بقا کی جنگ بھی، اس لیے وہ اس نظام کو چلانے کے لیے ہر حد تک جائے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بقا کی جنگ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جس دن عمران خان سے معاملات کسی منطقی انجام تک پہنچ گئے، کسی جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر دونوں آ گئے، مان لی اسٹیبلشمنٹ نے بات، تو پھر اس نے یہ نہیں سوچنا کہ شہباز شریف یا شریف خاندان کا انجام کیا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ سمجھ آ گیا کہ اس سے آگے کھائیے، شہباز شریف ملک کا دیوالیہ کر دے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، تو بس اس دن بازی پلٹ جانی ہے۔ ابھی آخری امید شہباز شریف کی سعودی عرب پر ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ $10 ارب دے دیں تو بات بن جائے، کیونکہ IMF سے جو پروگرام ملے گا اس کے بعد حکومت کا پروگرام
बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि महंगाई काबू से बाहर होगी, मजीद टैक्स लगेंगे, आम आदमी पर और बोझ पड़ेगा जो पिछले 2 सालों से मुसलसल और तेजी के साथ पड़ रहा है। और अब बोझ आम आदमी उठाने से इनकार करता दिखाई दे रहा है, जिसकी मिसाल आजाद कश्मीर में नजर आ चुकी है। IMF का प्रोग्राम अपने साथ कई एहतजाज लेकर आएगा, तो असल खेल जून और जुलाई के दरमियान या उसके बाद शुरू होगा। इमरान खान मुतमईन है, पहले से ज्यादा पुरएतमाद है, जिसका सबूत उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए बराह रास्त और दो टोक पैगाम आते हैं। वो जानता है कि अवाम जाग चुकी है, नजरिया बच्चे बच्चे के दिल में रच बस गया है, जो लोग बिठाए गए हैं असल मसला यह है कि वो नाअहल हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह कश्ती डुबानी है और इस बारी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम भी नहीं लगा सकेंगे। तो इनके खिलाफ अवाम को मोटिवेटेड रखना है, बाकी अपनी सियासी मौत आप मर जाएंगे। काजी साहब की एक्सटेंशन नामुमकिन हो चुकी है, इसलिए क्योंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका है। और काजी साहब को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं अब वो बगावत पर उतर आए। वो सीधे सीधे खत लिख कर बता रहे हैं, निज़ाम को नंगा कर रहे हैं कि भाई हमें इस तरह प्रेशराइज किया जाता है, दबाव में लिया जाता है। तो हुकूमत के लिए जो आने वाला वक्त है, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, वो खासा कड़ा है। इमरान खान और उसके साथियों ने तो जो मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार चुके हैं, उनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अदलिया को जो मोड है वो इस वक्त इंतहाई जारहाना है, और कोई न्यूट्रल हो ना हो, अदलिया इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है, जिससे इमरान खान को मुस्तकिल रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके केसेस की जो बुनियाद है वो इंतहाई खोखली है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं, परवेज़ इलाही रिहा होकर पहुंच चुके हैं अपने घर पर। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी, जिन पर सिर्फ एक साइफर का केस है, बाकी 9 मई के 1-2 केसेस हैं। तो परवेज़ इलाही के बाद जो अगली रिहाई नजर आ रही है वो शाह महमूद कुरैशी की है, जो रिहा होकर पार्टी को लीड करेंगे, और उनके बाद इमरान खान की रिहाई की बारी आएगी। लेकिन ये सब कुछ, जैसा कि इमरान खान भी जानते हैं, नवंबर, दिसंबर, सितंबर इन महीनों के दरमियान होगा, क्योंकि इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, और ये 200 से ज़ायद जो मुकदमात हैं इनमें जमानत 2 हफ्तों में नहीं मिल सकती। रह गई खुसरा गर्दी, तो अगर मामला खुसरों तक आ गया फिर सुलह कर लेनी चाहिए। तो ये था आज का प्रोग्राम, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अगर मैं खुसरा गर्दी का शिकार नहीं हुआ तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।